آپ حضرات توجہ فرمائیں، میں حضرت کے بارے میں ایک شعر کہنا چاہتا ہوں۔ ناقد وقت کے افکار بدلنے کے لیے، ناقد وقت کے افکار بدلنے کے لیے میں نے مجبور زبانوں کو نوا بخشی ہے۔ ناقد وقت کے افکار بدلنے کے لیے میں نے مجبور زبانوں کو نوا بخشی ہے۔ شرک کے باسیوں کی رعونت کا اڑایا ہے مذاق، میں نے تاریخ کے چہرے کو ضیاء بخشی ہے۔ آپ حضرات کی توجہ کے محور میری مراد حضرت مولانا علامہ احمد شعیب خان صاحب تشریف لاتے ہیں آپ حضرات کو دعوت فکر دینے کے لیے۔ حضرت مولانا علامہ احمد شعیب خان صاحب۔ مولانا احمد شعیب صاحب کو اہلاً و سہلاً کہتا ہوں، درگاہ تشریف لانے پہ خوش آمدید کہتا ہوں۔ خیر، اور ہر کوشش ہے، دل میرا مانتا ہے کہ آپ آتے رہے اور ہمارے ایمان کو طاقت بخشتے رہے۔ اللہ رب العزت آپ کو اور توفیق عطا فرمائے۔ والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا وحده. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. درود شریف. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد
كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قابل صد احترام ذی قدر علماء کرام، ذی وقار سامعین، دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، عزیز ساتھیوں، حسب سابق سارے محترم بھائی جناب محمد ابراہیم اور انہاں دے دیگر رفقانوں اس عظیم الشان سالانہ کانفرنس دے انعقاد تے میں دل دی گہرائیاں نال مبارکباد پیش کرتا ہوں اور دعا گو ہاں کہ اللہ کریم سارے انہاں دوستاں دی یہ محنت تساں سارے بھائیاں دی تشریف آوری مل بیٹھ کے بیان کرنا اور سننا قبول و منظور فرما کے ساری آخرت دی بخشش دا ذریعہ بناوے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ربیع الاول دے مہینے دے اندر اس دنیا دے اندر تشریف لے آئے اور آپ دی اس دنیا تو رخصتی بھی اسے مہینے دے اندر ہوئی. ولادت دے اندر تا اختلاف ہے، 8 ربیع الاول نہ ہوئی، 9 ربیع الاول نہ ہوئی، رجب دے اندر ہوئی، یا بقول کتب ربانی حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی ولادت 10 محرم نہ ہوئی، لیکن وفات دے اندر تقریباً اتفاق ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی وفات 12 ربیع الاول نہ ہوئی. سارے سریکی دے علاقے وچ پرانے بزرگ اس مہینے نو 12 وفات دا مہینہ آکھ دین. میں انہاں ساریاں گلاں تو قطع نظر تساں دوستاں دی خدمت دے اندر اے پیش کرنی ہے گل کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی تشریف آوری دا اس کائنات دے اندر مقصد کیا ہے. آیا ربیع الاول دے مہینے دے اندر اسا آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی تشریف آوری دے مقاصد تے بھی غور کیتا ہے کہ نہیں کیتا؟ قرآن مجید دے جس مقام دی تلاوت دا شرف میں نو نصیب ہویا ہے، اس سورت دا نام ہے سورت الجمعہ، 28واں پارہ اور آیت نمبر ہے 2. اللہ کریم نے اس مقام وچ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی تشریف آوری دے 4 بڑے بڑے مقاصد بیان فرمائیں. تساں دوستاں دی توجہ میری طرف رہی تو میں انشاءاللہ العزیز اللہ دی توفیق نال وہ مقاصد اربع بیان کرنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی تشریف آوری دے. ربیع الاول دے مہینے دا پیغام آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی تشریف آوری دے انہاں 4 مقاصد تے غور کر کے سمجھ کے انہاں تے عمل کرنا. اگر اسا انہاں مقاصد اربع تے عمل کر چھوڑا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی تشریف آوری دے مقصد نو حاصل کرنے اسا کامیاب ہو گئے. اور اے میں بطور تمہید تساں دوستاں دے ذہن دے اندر ہی خاکہ پا چھوڑے آپ دی تشریف آوری دا مقصد. اگر اس نو دوجا عنوان دے اتا ہے مقصد میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ دی ولادت اس کائنات دے اندر کیوں ہوئی، آپ دا مشن کیا ہے، آپ دی ذمہ داری کیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی ڈیوٹی کیا ہے. اب آپ سنیں 4 مقاصد. فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم
بسم اللہ الرحمن الرحیم هو الذی بعث فی الأمیین رسولا منہم سورتنا سورت الجمعہ میرے سامنے 28واں پارہ تے آیت نمبر 2 فرمایا وہ اللہ کریم ہوئے جس اللہ کریم نے ان پڑھا دے اندر بڑی شان والا پیغمبر بھیجا. غور کرنے دوستاں اس جملے تھے ان پڑھا دے اندر جس اللہ کریم نے شان والا پیغمبر بھیجا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی تعلیمات دے اثر ہوئے کہ جیرے عام دے آمن تو پہلے ان پڑھن ساری کائنات دے معلم دے استاد بن گئے. جیرے عام ہدایت تو محروم ہن رب العالمین نے آپ دی تعلیمات دی وجہ تو ساری دنیا دا انہوں رہنما بنا چھوڑا. اللہ کریم نے ان پڑھا وچ پیغمبر بھیجے تے کیرا پیغمبر بھیجے فرمایا رسولا بڑی عظمت والا اللہ نے رسول بھیجے. کوئی بندہ سوال کرے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی عظمت دی دلیل کیا ہے؟ میں سندھ بلوچستان دے اندر بیانات کردہ ہوں نا اتے ہندوی سارے بیانات دے اندر شریک ہونے. اگر کوئی غیر مسلم تو مسلمان دوستاں دے سوال کرے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی عظمت دی دلیل کیا ہے تو دوستاں ہی دلیل دیونی ہے. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم دی عظمت دی دلیل ہے کہ جیری جیری چیز دی نسبت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نال تھی دی گئی ہے اس نو ہی اللہ عظمت نال مالا مال کردہ گیا ہے. یہ بڑا لمبا موضوع ہے ایک میں دلیل پیش کرنا لگا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمینے بندہ گیا بازار وچ مزدور لے آئے تے صبح تو لے کے زور تونی محنت کرنی ہے. جس ویلے مزدور کم کر کے فارغ ہوئے پیشی دے ٹائم مالک کھڑ گئے اے تیری مزدوری ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمینے دوجے مزدور تو مالک نے کم کروایا ہے پیشی تو لے کے دیگر تک جرے ویلے مزدور فارغ ہوئے مالک کھڑ گئے اے تیری مزدوری ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمینے تریجے مزدور تو مالک نے کم کروایا ہے اثر دی نماز تو لے کے تے مغرب تک جرے ویلے مزدور تریجا فارغ ہوئے مالک کھڑ گئے تیری مزدوری ڈبل ہے. یہ حدیث پاکے تے سمجھنی ہے. سنن والے صحابہ کرام حیران. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا فجر تو گھن کے زور تو نہیں کم کرن والا اے مثال حضرت موسیٰ علیہ السلام دی امت دی. زور تو لے کے اثر تو نہیں کم کرن والا مثال حضرت عیسیٰ علیہ السلام دی امت دی. نمبر 3 آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمینے نا جیرے ویلے مالک نے تریجے مزدور نو ڈبل مزدوری دیتی ہے پہلے 2 مزدور چیخ اٹھے ہن آکھن لگے مالک تے انصاف نہیں کیتا. پہلا مزدور آکھن لگے فجر تو گھن کے زور تک وقت میرا زیادہ کم میرا زیادہ لیکن مزدوری ڈبل نہیں دیتی. دوجا مزدور آکھن لگے پیشی تو لے کے دیگر تک وقت میرا بھی زیادہ پڑھ دے کم دا لیکن میں نو بھی مزدوری ڈبل نہیں دیتی. مالک آکھن لگے اعتراض کرن دی تو کوئی گنجائش تے اجازت نہیں تو سا اعتراض نہ کرو ہاں جیری مزدوری میں مقرر کی تھی ہے او تنو پوری نہ دے وہاں وہ میں پوری نہیں تھی جی وہ پوری نہیں تھی ہے نا تریجے نو ڈبل کیوں نہیں تھی ہے
مالے کھن گئے میرا اپنا مالے میرا اپنا پیسے جس نو جاواں زیادہ چ دیواں فرمے دن فجر تو لے کے زہر تک کام کرن والا یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام دی مدی مثال ہے زہر تو لے کے اثر دونی محنت کرن والا حضرت عیسیٰ علیہ السلام دی مدی مثال ہے اثر تو لے کے مغرب دونی تھوڑے ٹائم جو کم کر کے ڈبل مزوری حاصل کرنے والا اے مثال ہے میں آمنہ دلال دی امت دی کیا مطلب میری امت کا عمل تھوڑا لیکن ثواب زیادہ اللہ دے محبوب کیوں کہ نسبت جو میرے نال ہو گئی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم رسول ہن کرے رسول ہن هو الذی باس فی الامیین رسولا اللہ نے بڑی عظمت والا رسول بھیجا ہے جڑی شے دی نسبت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نال تھی دی گئی ہے اس نو ہی اللہ کریم عظمت نال مالا مال کریندا گیا ہے دوستو ساری خوش نصیبی ہے اللہ سنو آخری محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دا امتی بڑھایا ہے سارے آنکھوں دوست اچھا الحمدللہ آپ دی عظمت دی اور دلیل حدیث پاک بھی چاہیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر تو باہر تشریف گھن گئے مکہ مکرمہ دی پتھریلی زمین آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے قدم مبارک پتھریلی زمین نال لگے ہوئے تے بھی حوالہ قرآن پاک دا نال پیش کرا اللہ فرمان اللہ اقسمو بحاظ البلد وانت حلم بهذا البلد سورت نا سورت البلد رب العالمین دلار کتاب اللہ تیرے سمجھاون دے انداز سو قربان ہویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلتے میں دینا اللہ فرمے دے میں مکہ شریف دی سرزمین دی قسمیں ضعیف ہے توجہ خوش نصیب سارے دوست جنہ مکہ شریف ویکھے اللہ مکہ شریف دی قسم کیوں اٹھا رہے ہیں اتے حجر اسود اللہ اتے زمزم دا چشمہ ہے صفا تے مروہ پہاڑی ہے مینا تے مزدلفہ تے عرفات دا میدان ہے اللہ فرمانے نہیں اے ساریاں چیزاں دا ہونا برحق لیکن میں اللہ قسم کیوں مکہ شریف دی سرزمین دی چہدہ بیاں انت حلم بحاظ البلد مکہ دی پتھریلی زمین نال میرے حبیب دے قدم جو لگے ہوئے آپ دے قدم مبارک لگے اللہ سرزمین دیا قسمہ چالے آپ فرمین میں وادی پتھا دے اندر پہنچا ایک وادی مکہ شریف تو باہر دو فرشتے آ گئے ایک فرشتہ دوئے نو آکھن لگے ترکڑی لایا آپ فرماندن فرشتہ ترکڑی لے کے آئے ایک پرڑے دے اندر میں آمنہ دے لال نو بٹھایا گیا ہے تے سامنے والے پرڑے وچ ایک بندہ بٹھایا گیا ہے جس ویلے فرشتہ تولن لگے پرڑا میں آمنہ دے لال صلی اللہ علیہ وسلم علیہ وسنی ہو گیا ہے فرشتے آکھیں نہیں آپ دے مقابلے دے اندر 10 بندے بٹھاونے نا آپ فرماندن 10 بندے مقابلے وچ بٹھائے گئے وزن میں اللہ دے محبوب دا زیادہ ہو گیا ہے نہیں 100 بندے سامنے بٹھاونے نا آپ فرمائیں سامنے والے پرڑے وچ 100 بندے بٹھے گئے وزن میں اللہ دے آمنہ دے لال دا زیادہ تھی گئے ہے تے چیرے ویلے میرے مقابلے وچ 1000 بندہ بٹھایا گیا ہے وزن میں اللہ دے محبوب دا زیادہ تھی گئے ہے 4 تجربے 1 10 100 1000 بس چھوڑ دیو کیا مطلب فرشتہ آکھن لگے تولن والے فرشتے نو
4 تجربے کی تینوں وزن آپ صلی اللہ علیہ وسلم دا زیادہ تھی گئے 1 10 100 1000 بس کر جملہ سنو سارے دوست فرشتہ کھڑ لگے جترا دو دے پام سامنے والے پرڑے وچ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں مقابلے وچ جتنے انسان اج تو پہلے گزرن جتنے انسان قیامت ہونی آنن سارے دے سارے انسان ترازو دے دوے پرڑے دے اندر بٹھا دیتے ونجن وزن امام المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم دا زیادہ ہونے وجہ کیا ہے دوست وجہ تے اور کرے حوالہ قرآن پاک دا سورت دا نام سورت الحشر اللہ کریم فرمائے لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله آیت نمبر 21 تھوڑے تلگنگ دے علاقے سارے میاں لی پہاڑ بھی نا اللہ نے جتنی مخلوق پیدا کی تھی پہاڑاں تو مضبوط چیز اللہ پیدا نہیں کی تھی اللہ مثال ہی پہاڑاں دی تھی سب تو زیادہ مضبوط مخلوق اگر میں اللہ ایک قرآن پاک کے پہاڑ تے نازل کرے گا تو قرآن پاک دا وزن تے بوجھ پہاڑ بھی برداشت نہ کر سکدا پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہونیا جیڑے قرآن پاک دا وزن پہاڑ برداشت نہیں کر سکدا اس قرآن پاک دے وزن آمنہ دے لال دے سینے نے سنبھال کیتا آپ دے وزن دا مقابلہ کون کرے عظمت شان برحق اور اتنا عظیم و شان مجمع ہے میں آپ دا نام مبارک چاول لگا تھے سارے دوستاں بخل نہیں کرنا اچھا آخر صلی اللہ علیہ وسلم خوب نام محمد نہیں کو جامنی چاہی دیئے خوب نام محمد ایک باری اور اچھا محبت نال خوب نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے اے مومنو جس میں نکتا بھی رب کو گوارا نہیں جو نبی کی محبت سے منہ موڑ لے دونوں عالم میں اس کا گزارا نہیں ظلم پہ ظلم سہ کے یہ بولے بلال ظالمو یہ تمہارا غلط ہے خیال دامن مصطفیٰ کو میں کیوں چھوڑ دوں اتنا کمزور ایمان ہمارا نہیں نسبت مصطفیٰ بھی بڑی چیز ہے جس کو نسبت نہیں اس کی بخشش نہیں خود خدا نے نبی کو یہ فرما دیا خود خدا نے نبی کو یہ فرما دیا جو تمہارا نہیں وہ ہمارا نہیں آپ دی عظمت دی کیڑی دلیل دوستاں نو سنائیے کہ جیڑی جیڑی شے دی نسبت آپ نال ہوندی گئی اس نو بھی عظمت نصیب ہوندی گئی اللہ کریم نے پیغمبر بھیجے عظمت والا لیکن کیرا پیغمبر بھیجے فرمایا رسول منہم سمندر کوسے چھپاندے اللہ تیرے سمجھاون تو قربان ونجا کیرا پیغمبر اللہ نے بھیجے رسول منہم اللہ نے رسول بھیجے مومنہ دی جنس وچوں ہون دا کیا مطلب دل دی تختیاں دے دوست میں لفظ لکھے اللہ نے پیغمبر بھیجے انسان دی جنس وچوں ہون دا مطلب جنہ دو پیغمبر آدھا پیے وہ بھی انسان ہی نہ تے آون والا پیغمبر بھی انسان ہے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم انسان لیکن اعلی انسان
انسان لیکن اجمل انسان، آپ انسان لیکن آسن انسان، آپ انسان لیکن افضل انسان، ساری کائنات انسان مل ونجے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی شان دے مقام دا مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے انسان، اے مینو پسینے دے قطرے آ رہے ہیں دوستو، تواڈے پسینہ میرا پسینہ وچوں سمل لوے ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ستے ہوئے پیشانی مبارک وچوں پسینے دے قطرے گرن لگے ہیں۔ حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ شیشی ہاتھ وچ لے کے آپ دے پسینے دے قطرے جمع کرن لگے ہے۔ آپ دی اکھ مبارک کھل گئی، فرماون لگے یا ام سلیم ماذا تسنین کے کر دی پئی، پسینے دے قطرے شیشے چھے۔ حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا جواب حدیدی کتابوں دے اندر موجود ہے۔ عرض کرن لگی حاضا ارکو کا نجلوہا فی طیبنا وہو اطیب الطیب، اے توڑے پسینے دے قطرے شیشی دے اندر جمع کرے دی پیاں اپنی خوشبو دے اندر میں ملا چھوڑنے نا تے جیری خوشبو وچ تواڈے پسینے دے قطرے مل ونجے نا ساری دنیا دیاں خوشبوواں مل کے آپ دے پسینے دی خوشبو دا مقابلہ نہیں کر سکدیاں۔ یہ کائنات دا کتنا بڑا جھوٹ ہے۔ اکے اشاعت التوحید و سننا لے نبی پاک نو آپ جیا سمجھے دن آؤ سبق دے۔ اللہ کریم نے رسول بھیجے لیکن انسان دی جنس وچوں آمن والا پیغمبر انسان۔ تسلی تک کرو میں حوالہ سنا میں لگا انصاف تمہارے ذمہ۔ سورت نا سورت الحج 17واں پارہ میرے سامنے ہے، یہ حوالہ کھلا ہوا ہے آیت نمبر 75۔ فرمایا يصطفي من الملائكة رسلا من الناس، اللہ نے رسول چنے انسانہ وچوں، اللہ نے رسول چنے فرشتہ وچوں، جنہ وچوں اللہ رسول بنایا نہیں۔ عقیدے دا مسئلے نے یاد کرے دوست، فرشتہ وچوں رسول بناون دا مطلب جیڑے فرشتے نو اللہ اپنا پیغام دے کے پیغمبر تو بھیجے اس نو فرشتہ رسول آکھ دے انگن پیغام لے ونجن اللہ رسول چنے فرشتہ وچوں، اللہ رسول چنے انسانہ وچوں۔ اے سورت الحج دا حوالہ سامنے ہے، جنہ وچوں اللہ نے رسول نہیں بنایا۔ 7واں پارہ سورت دا نام سورت الانعام، فرمایا والا لکم انی ملک، آیت نمبر 50 انصاف کرنا ہے، آیت نمبر 50 سورۃ الانعام 7واں پارہ۔ اعلان فرماؤ میرے مٹھے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، میں آمنہ دلال نورانی فرشتہ کوئی نہ، اللہ رسول چنے فرشتہ وچوں تے انسانہ وچوں، جنہ وچوں اللہ نے رسول نہیں بنایا۔ فرشتہ وچوں آمنہ دے لال نہیں بن دے، انسانہ وچوں میلادی حضرات نہیں منے دے، پیغمبر کتھے جاوے؟ دوستو پیغمبر دی انسانیت دا انکار، رسالت دا انکار ہے، جنہ وچوں اللہ رسول بنایا نہیں۔ فرشتہ وچوں آمنہ دلال صلی اللہ علیہ وسلم بندے نہیں، باقی بچ گئے انسان، انسانہ وچوں نہ مننا ونجے پیغمبر دی رسالت دا انکار لازم ہے۔ سبق سے آؤ، اللہ کریم نے پیغمبر بھیجے شان والا ہے، انسان دی جنس وچوں آمن والا پیغمبر بھی انسان ہے تے جنہ تو آدھا بھی ہے وہ بھی انسان ہی نا۔ پیغمبر کے کام کرنا ہے 4 کام۔ پہلا پیغمبر
یتلو علیہم آیاتہ. یہ سورۃ الجمعہ آیت نمبر 228واں پارا. پہلا پیغمبر میرا کام یہ کرنا ہوندا ہے میں اللہ دیاں آیتاں مومناں دے سامنے تلاوت کردا ہے. جھوٹے قصے نہ، من گھڑت خواب نہ، جھوٹیاں روایتاں نہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم دا پہلا کام یتلو علیہم آیاتی ہے. دوستو الحمدللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دا پہلا کام آیات دی تلاوت کرنا اشاعت التوحید و سنت حصے وچ آیا ہے. الحمدللہ. ذرا غور کرے تو ایک حوالہ پیش کرا. سورت دا نام سورت الانعام. یہ میرے سامنے 7واں پارا رب العالمین دی لا ریب کتاب آیت نمبر 33 میرے سامنے کھلی ہوئی ہے. فرمایا قد نعلم انہو لیحزنک الذی یقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. یہ حوالہ آیت نمبر 33 میں اللہ کریم نو اچھی طرح تے پتہ ہے دشمن جڑیاں گلاں کر دے پین تواڈے خلاف. میرے حبیب تواڈے دل دے اندر غم دا پیے، دل دے اندر صدمہ دا پیے. تسلی رکھے. اللہ کریم کیڑی گل دی تسلی؟ فرمایا فإنہم لا یقسمونک. انہاں دشمناں دا تواڈی ذات نال کوئی جھگڑا نہیں. قابل غور لفظ اللہ میری ذات نال کوئی جھگڑا نہیں تو میرے قتل دے منصوبے کیوں بڑے دے پین؟ میری ذات نال جھگڑا نہیں، میرے رستے دے کنڈے کیوں وچھے دے پین؟ اللہ میری ذات نال کوئی جھگڑا نہیں تو مینوں پتھراں دا نشانہ کیوں بڑے دے پین؟ اللہ فرمائے فإنہم لا یقسمونک. آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات نال انہاں دا کوئی جھگڑا نہیں. اللہ مخالفت کیوں کرے دے پین؟ فرمایا لیکن الظالمین بآیات اللہ یجحدون. میں تہاڈی ذات نال کوئی جھگڑا نہیں، میں اللہ دی آیات نال جھگڑا ہے. ساتھی جا کے بوئے ہن بیان شروع کر لگاؤ. تمہید ہے ذات نال اختلاف نہیں، میں اللہ دی آیات نال اختلاف ہے. تلا گنگ دے غیور توحیدیو میں اللہ دے قرآن تو پوچھن لگا قرآن دس کیری آیات نال انہاں دا جھگڑا ہے؟ نماز علی آیات نال قرآن آخدے نہیں، حج علی آیات نال نہیں، صدقے خیرات علی آیات نال نہیں، زکاة علی آیات نال نہیں. کیڑی آیات نال اللہ جھگڑا ہے؟ رب العالمین نے خود قرآن پاک دے اندر گل سمجھائیے ہے. اے میرے سامنے 15واں سپارہ تے سورت دنا سورت بنی اسرائیل آیت نمبر 46 میں کھولی ہوئی ہے. فرمایا وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ. کاش تُسا نوٹ کرواتی مانا گھر چیک کروا. وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ. جیرے ویلے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تُسا قرآن پاک ویچا اپنے پروردگار دا ذکر کریں دیو. کیڑا ذکر کریں دیو؟ وعدہو. کیا مطلب؟ جیرے تُسا آیتاں پڑھ دیو مشکل گشا وعدہو.
حاجت روا وعدہ داتا تے عالم الغیب وعدہ سمیع بصیر علیم تے قدیر وعدہ ہر کہندا ہر ویلے ہر حال جانن والا وعدہ ہر کہندی ہر وقت پکارا سنن والا وعدہ دبدیوں یا کشتیاں پار لاون والا وعدہ کھوٹی قسمت نو کھڑا کرن والا وعدہ توحید والی آیتاں جس ویلے پڑھتے ہو میرے محبوب ولو علی ادبارہم نفورا تواڈے دشمن نفرت کرے دے ہوئے پیڑ پھیر کے دے چلے ویندن ایک تساں جملہ یاد چکیتا ساری حاضری دا حق ادا ہو گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات نال جھگڑا نہیں اللہ دی توحید والی آیات نال جھگڑا ہے میں آپ کو غلط نہیں کی تھی حوالہ قرآن پاک دے القرآن یفسر بعضہ بعضا ساتھی میری تسلی کرا دیں دے ہو قرآن منن والے بول سے نماز والی آیات نال دشمنوں دا اختلاف ہے چلے دوست روزے تے حج تے زکات والی آیات نال اختلاف ہے توحید والی آیات نال سبق یاد کرنا ہے کیری آیات نال سارا کے رقصوں ہے رقیبوں نے رپٹ لکھوائی ہے جا جا کے تھانے میں رقیبوں نے رپٹ لکھوائی ہے جا جا کے تھانے میں کہ اکبر نام لیتا ہے خدا کا اس زمانے میں یہ میرے سامنے 17واں پارہ تے سورت دنا سورت الحج آیت نمبر 72 کو نو سناون لگا اللہ فرماتا ہے وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آیاتنا بَيِّنَاتٍ تَعْرِفُ فِي وُجُوهِ الَّذِينَ كَفَرُوا الْمُنكَرَ یہ حوالہ چہرے ویلے میں اللہ دیاں آیتاں نہ دشمناں دے سامنے پڑھیاں ویندیاں میرے محبوب قرآن پاک دیاں آیتاں سن کے تواڈے دشمناں دے چہرے کالے سیاہ تھی ویندن متھے تے وٹا ویندے تیور بدل ویندن اے جڑے مخالفین منکرین آیا سن کے انہاں دیاں شکلاں بریاں ویندیاں اگے سنے فرمایا یقانون یسجون بالذین یتلون علیہم آیاتنا ہو سکتے آیتاں دی تلاوت کرن والا تے حملہ کر دیویں اللہ کیری آیات انہاں نن پچ دیاں کیریاں آیات وارا نن کھانیاں کیریاں ایتھا برداشت نن تھی دیاں اللہ نال علی آیت دے اندر او گل جو سنائیے بالکل نال علی آیت فرمایا یا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له نالا لی آیت کیری آیتاں برداشت نہیں تھینیاں لوگوں مثال بیان کی تیویں دی پئیے دھیان نال سنے کیری مثال اللہ فرمایا جنہ جنہ ہسیاں نو تساں سرے دے پے اللہ نو چھوڑ کے گجرات چلو نعرہ پیا لگ دے جینو نہ دے وے مولا اونو دے وے شاہ دولا گجرات نعرہ پیا لگ دے نور پور شاہ دے اندر اسلام آباد نعرہ پیا لگ دے امام بری میری کھوٹی قسمت کرو کھری حضرت سلطان العارفین دے دربار تے نعرہ پیا لگ دے حق باہو بے شک باہو ایک نظر کرم دی تک باہو اللہ فرمے دے جنہ جنہ نو سجے دے پہ اللہ نو چھوڑ کے کیریاں ایتاں نال اختلاف یہ سنو اللہ فرمے دے لن یخلقو ذبابا ولو اجتمعوا له تو سا دیو کھوٹی قسم دا نو کھڑا کر لے دین
ڈبدی ہویا کشتیاں ساریاں پار لا چھوڑے دینا اللہ کرم نہ کرے تھا کرم سارے دے کر چھوڑے دینا اللہ فرمے دے سارے جمع تھی ونجن ایک حقیر یہی مکھی بڑا من دی طاقت ہی نہیں رکھے دے قرآن سچا چپ کر گئے ہو قرآن سچا کھولی بیٹھو دے حضرت سلطان العارفین باو سلطان رحمت اللہ نے فرما گئے فرمیندن ٹھپے قرآن ہر کوئی مندہ تے کھلے نو مندہ کوئی ہوں جے کر کھول قرآن سنائیے سن کے نسدے سوئی ہوں زبانی کلمہ ہر کوئی پڑھدا تے دل دا پڑھدا کوئی ہوں جنہ کلمہ دل دا پڑھیا جنت جاندے سوئی ہوں میں قرآن سر تے نہ رکھی بیٹھا کھول کھول کے سنا رہا ہوں سارے جمع ونجن ایک مکھی بھی بڑھاون دی طاقت نہیں رکھے دے حضرت شیخ القرآن مولانا محمد طاہر پانچ پیر علیہ رحمت اللہ نے فرمے دیا اللہ نے مثال مکھی دی کیوں دیتی ہے فرمیندن مکھی بیٹھی ہوئے یہاں تھلے دی ران دیئے فرمیندن راز ہے اللہ کریم نے مکھی دی اکھیاں دے ہوتے پردہ نہیں بنایا اکھیاں دی حفاظت کرے دی کیا مطلب باقی چیزاں دا اللہ کریم نے وجود بنایا ہے مکمل بنایا ہے لیکن مکھی دا وجود اللہ مکمل نہیں بنایا اکھیاں دے پردہ نہیں بنایا اللہ نے مسئلہ سمجھا چھوڑے جنہ جنہ نو دوسا پگرے دے دے سڑے دے پہ او تا نام مکمل مکھی نہیں بنا سکدے تو انو مکمل پتر کی میں دے سکدے نا وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنْقِذُوهُ مِنْهُ ضَعْفَ الطَّالِبِ وَالْمَطْلُوبِ آیت نمبر 73 سورۃ الحج دے 17واں پارہ حقیر مکھی بڑا بڑا دا درکنار اگر مکھی ذرا جی انہاں تو کھس کے لے ونجے کتنا لائے ویسی وقت اللہ کہ لا یستنقذوہ منہ ایک حقیر نہیں مکھی تو ذرا چھڑا مردی طاقت ہی نہیں رکھیں دے قرآن سچا قرآن سچا اگے سنے ضعف الطالب والمطلوب جیڑے نامکمل مکھی نہیں بنا سکدے مکھی تو ذرا چھڑا نہیں سکدے انہاں تو منگن والا عقل دا کمزورے سیانا ہوندا تا انہاں تو نہ منگیا میری سرکی دا جملہ مطلب لا اللہ اللہ پیر پیغمبر تیرے مگتے تے چن سورج پھکیاری ربا جسنو اتھی دیویں جسنو چاویں ساری آپ نہ دے دیدے پالن تے ہتھا نال بہاری پھر انہاں تو پتر منگ دے مت جنا دی ماری سبق دے ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دا پہلا مشن یتلو علیہم آیاتہ اللہ دی آیات دی تلاوت کرنا دوست میری تسلی کرا چھوڑو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات نال جھگڑا ہے پچھلے دوست آیات نال تے کیری آیات نال نماز روزے علی سنگوالا توارے تو دور تا نہیں پیر بخاری رحمت اللہ علیہ تے گولیاں دی بارش ہوئی سکھر توارے دو پرے تا نہیں حضرت مولانا عبد الرؤوف صاحب بچھالوا نے رحمت اللہ علیہ نو پتھر مارے گئے
پیشانی دے اندر چجالا پتھر لگے ہے، سارا قرآن پاک دا صفحہ بھی خون نال رنگین ہو گیا ہے۔ جلدی جلدی جھولی سامنے کی دینے ہے تے رو کے اتھے آکھن لگے، جھولی بھی خون نال تربتر ہو گئی، آکھن لگی اللہ طائف والی سنت ادا ہو گئی ہے، ہن سکر والا دی ہدایت دے فیصلے فرما۔ توحید والی آیات نال جھگڑا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دا دوسرا مشن فرمایا وَيُزَكِّيهِمْ، سورۃ الجمعہ آیت نمبر 2 تے 28واں پارہ۔ اللہ اللہ ایمانداروں پاک کرنا۔ یہ چادر ہے، آپ نے کی میں پاک کیتا ہے؟ یہ چادر تھوڑا اس سپیکر دا آواز تو اونچا کرا ہے۔ یہ چادر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میری چادر چادر پکڑو۔ کیوں اللہ دے محبوب؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے جری نوجوان لڑکی ہے قیدیاں وچ، جی جی میں آمنہ دلال صلی اللہ علیہ وسلم دی چادر نال دا سر ڈھانپ دیو، سر ننگا اس دا۔ صحابی تڑا اٹھے، حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم حاضا رداؤک الطیب وَإِنَّهَا لَمُشْرِكَةٌ، وہ تے شرک کرنے والی نوجوان لڑکی ہے تے تو سامنے پاک چادر دیون لگے ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جلدی جلدی میری چادر نال دا سر کج چھوڑو۔ میں آمنہ دلال صلی اللہ علیہ وسلم کہ کافر عورت دا سر ننگا ویکھ کے برداشت نہ کر سکدا، بیٹی بیٹیوں دیے توڑے کافر دی کیوں نہ ہوئے۔ آج کی حال ہے مسلمان عورتوں دے سر ننگے ہو گئے۔ ہاں تو سر ناراض ہو گئے سو میں حدیث ایک سنے نا، ہم ڈھلے ہو گئے ہو، ناراض ہو گئے سو تو میرے دوستو بھائیو توڑا سادہ دین دا رشتہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا دو بد نصیب بندے ایسے جنہوں جنت دی خوشبو سنگڑا بھی نصیب نہ اسی، حالانکہ جنت دی خوشبو 500 سال دے سفر تو بھی محسوس ہونی ہے۔ اللہ دے محبوب کہرے دو بندے؟ آپ نے فرمایا نمبر 1 البخیل، جیرا بندہ اللہ دے نا دے خرچ نہیں کرے دا اس نے بھی جنت دی خوشبو نصیب نہیں ہونی۔ تے نمبر 2 دیوس، صحابہ کرام پوچھن لگے بخیل دا سانو پتہ ہے دیوس کون ہوندا ہے؟ آپ نے فرمایا جس نو اپنی عزت تے غیرت نہیں آندی۔ میرے گھر کون آندا پیا ہے کون نہیں، میری تھی بھیڑ کس نال گلا کرے دی پئی ہے کس نال نہیں ہے، میری بیٹی تے بیوی کیرے پاسے آندی پئی ہے کیرے پاسے نہیں ہے۔ جس نو اپنی عزت تے غیرت نہیں آندی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہے اس بندے نے جنت دی خوشبو بھی نہیں سنگڑی۔ اسلام سانو غیرت چادر نال سر کجوس دا سر کجا گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آکھن لگی صفانہ، لڑکی دا نا ہی صفانہ، حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم میں حاتم تائی دی بیٹیاں بڑا مشہور سخی غریبہ دا ہمدرد یتیمہ دے سر تے حد رکھن والا مسکینہ دیا خدمتاں کرن والا جیرا میری نگرانی کرن والا بھائی ہے ادیب نے حاتم چھوڑ کے میں نو فرار ہو گیا ہے، میرے تے رحم فرماؤ میں نو آزاد کر چھوڑو۔ میں سچ آکھے تیرا والد بڑا اچھا بندہ ہے سخی ہے، میرے صحابہ جی جی اس صفانہ لڑکے نو نال لے ونجو اپنے علاقے دے اندر چھوڑ کے آؤ۔ مثال سنے غور نال، صحابہ کرام نال چلے سفر کرنے جڑے پہنچے اندے گھر دے قریب انہوں چھوڑ کے فرار ہونے والا بھائی ادیب نے حاتم مکان دی چھت تے چڑھ کھلوتا ہے، جڑے نامے تیر
کمان دے اندر چپایا سے آکھن لگا میری چار دیواری دے اندر قدم نہ رکھے. کیوں بھائی کیوں؟ ادیب نے حاتم آکھن لگے صفانہ میری بہن تو غیر محرم مرداں دے نال ہی سفر کر کے مدینہ طیبہ وچوں پتہ نہیں تیری عزت بھی محفوظ رہی ہونی ہے کہ نہیں ہونی تاں میں تینوں چار دیواری دے اندر قدم نہ رکھن دیندا. ہن سبحان اللہ کھڑ دے اندر بخل نہ کرے ایمان دی تازگی واسطے. سبحانہ تڑپ کے آکھن لگی اے میرا بھائی ادیب رب کعبہ دی مینوں قسم ہے میری عزت تیری چار دیواری جتنی محفوظ نہیں جتنی میری عزت آمنہ دلال دے صحابہ وچ محفوظ رہی ہے. ابو جملہ سنا ہے تو آتے پتہ نہیں عزت ہی محفوظ رہی ہونی کہ نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ نے سارے رستے وچ میں صفانہ نو تا نظر اٹھا کے بھی نہیں ویکھا